اس کے کنڈیشن تو شرائط بھی بتا دی. چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اسلام میں نکاح کے کیا شرائط ہے, کیا کنڈیشن ہے, مطلب کیا کیا کام کرنا پڑے گا نکاح کے پہلے تاکہ نکاح ہو سکے. تو اسلام میں نکاح کے صرف 4 کنڈیشن ہیں. کتنے کنڈیشن ہیں؟ 4. سب کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ میں بولتا ہی. اور ویسے بھی نوجوان تو شادی کے لیے جو انتظار کر رہے ہیں وہ تو اور جلدی یاد کر لیں گے انشاءاللہ میری ان 4 سے. صرف 4 کنڈیشن ہے نکاح کے لیے. 4 کنڈیشن فلفل, نکاح ویلڈ ہے, نکاح ہو سکتا ہے. یہ 4 کنڈیشن میں سے ایک بھی ختم ہو جائیں گی وہ چیز ویلڈ نہیں ہوں گی. کنڈیشن شرائط ان اعمال کو کہتے ہیں جن کا ہونا اس عمل کے خاتمے کے لیے, اس عمل کے تکمیل کے لیے, اس عمل کے کمپلیٹنس کے لیے ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک بھی کنڈیشن نکل جائے تو وہ جو عمل ہوتا ہے انویلڈ. جیسا کہ حج ہے, تو کوئی اگر حج میں جا طواف نہ کرے تو وہ حج ہی ویلڈ نہیں ہے, اس کا حج ہی نہیں ہوگا, ختم. سمجھ رہے آپ؟ تو ویسے نکاح کے بھی شرائط ہے, کنڈیشن مطلب جس کا ہونا لازمی ہے. اگر وہ کنڈیشن ہو جائے تو نکاح ویلڈ ہے, اور وہ صرف 4. پہلا, ولی کا راضی ہونا. ولی کا راضی ہونا, ولی مطلب لڑکی کا جو ذمہ دار سب سے پہلے اس کا والد ہوتا ہے. وہ نہ ہونے کی موجودگی میں پھر اس کا چچا, تایا, دادا, ماموں, نانا, سب سگے رشتہ دار یاد رکھے. جو اس کے محرم آتے ہیں وہ سب اس کے ولی ہو سکتے ہیں. بھتیجا, بھانجا, ٹھیک ہے, اور نانا سے اوپر کے جتنے بھتیجے اور ان سے نیچے جتنے ہوتے ہیں, بیٹا بھی ہو سکتا ہے ولی, یاد رکھے نکاح میں. ماں مطلب شادی ہو گئی, انتقال ہو گیا والد کا اور بیٹا بڑا ہے تو وہ بھی ولی بن سکتا ہے. تو بہرحال ولی وہ محرم ہوتا ہے. تو پہلی کنڈیشن ولی کا ہونا. دوسری کنڈیشن مہر کا طے ہونا, مہر. تیسری کنڈیشن ایجاب اور قبول. چوتھی کنڈیشن 2 عادل گواہ ہو, مطلب 2 لوگ اس کے وٹنس ہو, 2 مسلمان وٹنس ہو اس میرج کے. تو یہ ہو گئی شرائط. بس 4 شرائط جس نکاح میں ہو جائے وہ نکاح ویلڈ ہے, نکاح ہو گیا. اب اس سے آگے کچھ نہیں, اس کے پیچھے کچھ نہیں. ہاں اس میں کچھ سنتیں ہیں جس کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے. خطبہ نکاح یہ سنت ہے, یہ نہ بھی ہو تو نکاح پہ فرق نہیں پڑتا ہے, یہ سنت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں پھر اس کے بعد ہیں, لیکن یہ کنڈیشن ہے. بس یہ ہو جائے تو نکاح ہو جائیں. اب ہمارے نکاح کیسے ہو, اس عنوان پہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 27 کی شب کو ہی میں نے ایک عنوان لیا تھا, ہمارے نکاح کیسے ہو. تو وہ کیسے ہو تفصیلات ہو گئی, کسی کو دیکھنا ہے تو نیٹ پہ دیکھ لی, ہمارے نکاح کیسے ہو. تو کیسے ہو میں لے چکا, اس لیے اب اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. یہ شرائط کیا ہے, کیسی ہو, اس سے زیادہ کیا ہوتا, اس سے کم کیا ہوتا, لوگ غلط کیا کرتے, کوئی صحیح کیا کرتے, وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے. تو گویا اسلام نے 4 کنڈیشن بتائے. کتنے آسان کنڈیشن ہے, کتنے آسان ہے, یاد رکھنا بھی آسان, عمل کرنا بھی آسان, بہت آسان ہے. ولی راضی ہو گیا مطلب والد راضی, ختم ہو گیا. مہر طے ہو جائے, کچھ بھی رقم ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایجاب و قبول ہو. چوتھا 2 گواہ ہو. مطلب اس میں کوئی کمپلیکیشن نظر آتا ہے کیا آپ کو؟ نہیں. اتنا آسان ہونے کے بعد بھی اتنے مشکل کیوں پھر ہماری نکاح, ہمارے نکاح میں دیر کیوں پھر؟ جب اسلام نے صرف اتنے کنڈیشن رکھے, نہ اس سے پہلے کوئی رسم ہے, نہ اس کے بعد کوئی رسم ہے, نہ اس سے پہلے کوئی خرچہ ہے, نہ اس کے بعد کوئی خرچہ ہے, نہ اس میں کوئی خرچہ ہے. شادی کے دن کوئی خرچہ نہیں. ہاں ولیمے کو کہا جس کی جتنی استطاعت ہو اتنا کرے. تو آپ کی استطاعت کھجور کھلانے کی تو کھجور کھلا دیجیے, آپ کی استطاعت جو ہے کچھ اور کھلانے کی اس سے زیادہ پیٹ بھر کے وہ کھلا دیجیے. جو آپ کی استطاعت ہو وہ آپ کھلائیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ کیا, اس ولیمے کے اندر آپ نے اعلان کیا, صحابہ کو سب کھانا لائے, صحابہ نے اپنا اپنا کھانا لایا, ایک دستر بچھایا گیا, دستر پہ وہ کھانا رکھا گیا, آپ نے کہا سب کھاؤ, سب نے اسے کھایا اور کہا یہ میرا ولیمہ تھا, فنش. جب کچھ نہیں ہے تو دوسرے لائیں گے توشے اور ڈبے اور مل کے ہم سب کھائیں گے, یہ ہوا ولیمہ. تو پتا چلا نہ پہلے ایکسپینس ہے, نہ اس دن ایکسپینس ہے, نہ اس کے بعد ایکسپینس ہے, نہ شادی سے پہلے خرچہ ہے, نہ شادی کے دن خرچہ ہے, نہ شادی کے بعد خرچہ ہے. جس کی جو جیب ہے ویسے تھوڑا بہت کر لے, ختم ہو گیا معاملہ. تو اتنا آسان ہونے کے بعد بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری شادیاں اتنی لیٹ ہو رہی ہیں؟ ہمارے بچوں کی, چلی جن کی ہو چکی تو ان کے بچے ہیں, ہمارے بچوں کے نکاح اتنے لیٹ ہو رہے ہیں, اور ایسے بھی لیٹ ہو رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں کہ نوجوان مجبور ہو جا رہا ہے اپنے والدین کے پاس جانے کو اور بولنے کو ابا اب تو کر دو, ہے نا, کہ بھائی اب تو کر دو, اب کب کرو گے. یا پھر 25 سال میں اس کا رشتہ طے ہو رہا ہے, 25 ایئرس, 25 سال کا رشتہ طے ہو رہا ہے, اور ہر سال معاملہ کھینچتے چلا جا رہا ہے, اگلے سال, اگلے سال, اگلے سال, اللہ اللہ کر کے منت مرادے کر کے چلو 31 سال تک ہو گیا کہ اب شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی. اور وہ بھی جب بیٹھیں گے جب ہی نہیں کریں گے, وہ بھی اس کے بعد 1 سال بعد کسی لیں گے, ڈیٹ بھی لیں گے تاکہ اور کھینچ جانا معاملہ. اب طے ہو گئی, بندہ خوش ہو جاتا ہے ایک انسان, اور جا کے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے ماشاء اللہ میرا رشتہ طے ہو گیا. تو دوست بھی بولتے بیٹے تھوڑے دن کے لیے کائی کچھ, 30 ایئرس تیری ایج ہو گئی, 30 سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعتبار سے 60 سال ایوریج ایج ہے انسان کی, مطلب 60 سال انسان جیتا ہے. تو لوگ بولتے ہیں 60 کے حساب سے اگر مان لیا جائے تو 30 تو ہو گئی نا,
ہاف دا ایج گزار چکا، مطلب 58 میں تو ارلی ریٹائرمنٹ ہے، 60 میں تو ریٹائرمنٹ ہے سیدھے سے، تو 30 تو نہیں ہو گیا نا، بچا کیا؟ تو مذاق میں دوست احباب بولتے تھوڑے دن کے لیے کیا، خیر میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنی عمر ہوگی تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے بہرحال، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا لمبا کیوں کھینچ رہا ہے معاملہ، جس دین میں یہ چیز اتنی آسان ہے، اتنی ہلکی ہے، اتنی سستی ہے، اتنی عام ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیے، کچھ صحابہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تیرا نکاح ہوا؟ وہ کہتا میرے سے غریب آدمی سے نکاح کون کرے گا؟ آپ ایک خط لکھ دیتے ہیں جو اس شہر کی، اس مقام کی سب سے خوبصورت خاتون ہے، اور وہ نکاح طے ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی نے خط لکھ دیا، نبی نے جب کہہ دیا تو پھر وہ کیسے انکار کرے؟ کہتے چلیے ہم تیار ہیں اس کے لیے، تو پرابلم تو کچھ بھی نہیں۔ یہ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کی جماعت ہے، ایک ایک صحابہ کو نکلتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، اور گھر سے بات کرتے ہیں، ولی کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیں گے، ولی راضی ہو جاتا ہے، جب گھر واپس آ رہے تو نکاح کے ساتھ آ رہے۔ اب ہمارے لیے ایسی شادیاں بولے تو ایسا، اگر کوئی ایسا کوئی بیچارہ اللہ کا بندہ آج کے زمانے میں ایسی شادی کر لے کہ وہ گیا تھا کل آپ کے سامنے سے اور آج ملا تو شادی ہو گئی، تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا، اور اگر یقین کر بھی لے تو بولیں گے بیٹا کچھ نہ کچھ دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی دکھ رہی تیری، ایسے کوئی شادیاں ہوتے کیا، یہ اتنے جلدی کیسا ہوتا، تیرا کچھ تو بھی پہلے سے ہوں گا، گڑبڑ زیادہ کر دیا ہوں گا اس لیے مجبوراً آج ہی کرنا پڑا، فلاں ہو گیا ہوں گا، یہ ہو گیا ہوں گا، تو بولتا ہٹ اب دوسرے کی شادی کراؤں گا بھائی کی تو پورے رسومات کروں گا، کیا لگا کے رکھ، مطلب اگر کوئی کر لے سنت کے مطابق تو وہ گیا سماج میں، بیکار سمجھو، کہیں کو کمائے تمہارے باپ نے اتنا، جب شادی ایسی کرنا تھی تو ہے نا، کچھ نہ کچھ لڑکی میں فالٹ ہوں گا، کمزوری ہوں گی، لولی لنگڑی ہوں گی، بیوہ کو یا ایسی ہوں گی، جبھی تو نے ایسی کیا، کچھ نہ کچھ ایشو ہے، تو بولتا نہیں بھائی اعلان کر کے کرو، یہ تماشے سے اچھا ہے۔ تو اتنا سمپل، اتنا سادہ، ہاں، اور تابعین کے واقعات میں اگر ہم واقعات لیں تو بہت سارے واقعات، اس میں ایک سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اپنے مجلس کے اندر اپنے شاگرد کو، ایک عبداللہ نام کے شاگرد تھے، نہیں دکھنے لگے، تو دو لوگوں سے پوچھا، اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا بات ہے عبداللہ کہاں ہے؟ تو ان کے دوسرے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ عبداللہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وفات کر چکی ہے، مطلب پڑھائی کے دور میں بھی لوگ شادیاں کرتے تھے، ابھی پڑھائی چالو آتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، تو کہا وہ انتقال کر گئی، تو وہ غم سے جب 3 دن ختم ہو گئے غم کے، چوتھے دن وہ حاضر ہوئے، تو کہا عبداللہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تم اکیلے کیسے رہوں گے؟ تو کہا استاد کیسے رہوں گا، لیکن مجھ جیسے آدمی کو کون دیں گا، مطلب عبداللہ شادی شدہ ہے، مطلب بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، آلریڈی میرڈ پرسن ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا میری بیٹی سے نکاح کروں گے؟ کلاس روم میں بات ہو رہی ہے استاد اور شاگرد، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کبار تابعین میں سے، کبار بہت اونچا مقام ہے تابعین میں ادھر کی، اور اس کے علاوہ سعید بن مسیب کی لڑکی کو وقت کے خلیفہ کے 3 بیٹوں کے رشتے آئے ہیں، خلیفہ نے کہا سعید جس سے چاہے میرے 3 بیٹوں میں سے نکاح کر دو، لیکن سعید بن مسیب کچھ اور چاہتے ہیں، استاد کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے، تو وہ کہتے عبداللہ کیا تم کرو گے؟ عبداللہ میں وہ صفتیں تھی ساری، عبداللہ کہتے میرے سے کون کرے گا، لیکن جب کہا کہ میری بیٹی سے کرو گے تو کہا بالکل نہ کیسے کہہ سکتا ہوں اس کو، سعید بن مسیب کی لڑکی کو نہ کہے کوئی، جن کو رشتوں کی لائن لگی ہوئی زمانے کے، خلیفہ کے بیٹے بولے تو اب اندازہ لگائی نا، ہائیسٹ اتھارٹی جو ہوتا ہے اس کے بیٹے کا رشتہ ہے، نہیں دیا، وہی نکاح ہو گیا، خطبہ نکاح پڑھ دیا مجلس، گواہ بھی تھے، سارے تلامی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، اب شام ہوئی تو میں گھر پہ پانی کے اندر روٹیاں توڑ کے ڈال رہا تھا، چونکہ میں روزہ تھا، کھانے کچھ نہیں تھا تو روزہ رکھ لیا تھا نفل، شام میں بچی ہوئی روٹیاں تھی کچھ پرانی، تو اب نرم کرنے کے لیے پانی بھگا رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ تو کہا سعید، تو کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب، جیسے ہی سنا وہ تو ڈر گئے، کہا استاد میرے پاس، ڈر رہے ہیں دل میں گھبرا، دستک ہوئی، گھر میں دونوں دروازہ کھولا، کہا سلام کیا، کہا استاد آئیے، تو کہا تم کیسے آدمی ہو عبداللہ، میرے بچی سے نکاح کیا اور اپنے بیوی کو لیے بغیر آ گئے، مطلب بغیر بیوی کے آ گئے، میں بچی کو چھوڑنے آیا ہوں، بیٹی سے کہا بیٹی چلے جاؤ، بچی اندر چلے گئی، عبداللہ نے کہا استاد اندر تو آئیے، تو کہا بس تیری امانت تھی تجھے دے دیا، اب میں چلتا ہوں، اور استاد چلے گئے۔ ایسی کوئی شادی آج زمانے میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ معجزے سے کم تو نہیں ہوگی، اور وہ بیچارہ جو کرنے والا جس کی ہوئی اس پہ ہزار الزام تو ضرور لگ جائیں گے، تھاؤزنڈ الزام، کچھ تو بھی ہوں گا، پرابلم ہوں گا، ایسا ہوں گا، تیرے میں یہ ہوں گا، اس میں وہ ہوں گا، ہم قبول ہی نہیں کرنے کو تیار ہے کہ ایسی بھی شادیاں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ایسی شادیوں کو ہوتے ہوئے، اور یہی شادی کا طریقہ تھا، چونکہ اسلام نے جو چیز جتنی ضرورت کی اس کو اتنا آسان کیا ہے، تو شادی ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے، اس کے تقاضے ہے، تو اس کو اتنا ہی آسان کیا، فور کنڈیشن ختم ہو گئی شادی، لیکن بہرحال
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.